بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اعراض کے حدوث کو بیان فرمایا اور اس کے بعد اعیان کے حدوث کو بیان فرمایا، اور اعیان کے حدوث کو بیان کرتے ہوئے ایک مقدمہ صغرا قائم کیا اور ایک بمنزلہ مقدمہ کبرا کے آپ نے ایک عبارت یہاں پر بیان فرمائی۔ پھر صغرا پر آپ نے دلیل دی، جو پہلا مقدمہ تھا اس پر آپ نے دلیل قائم فرمائی کہ لا تخلو عن الحوادث سے مراد یہ کہ لا تخلو عن الحرکت والسکون، تو حرکت اور سکون یہ حادث ہیں۔ تو حرکت اور سکون کی ماہیت اور حقیقت کو بیان فرمانے کے بعد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مقدمہ کبرا کو بھی دلیل سے ثابت فرمائیں گے۔ حرکت اور سکون کیوں حادث ہے؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا حُدُوثُهُمَا، حرکت اور سکون کا حادث ہونا تو واضح ہے۔ کیوں؟ فظاہر، یہ بات واضح ہے۔ کیوں؟ فَلِأَنَّهُمَا مِنَ الْأَعْرَاضِ، اس لیے کہ حرکت اور سکون دونوں اعراض کے قبیل سے ہیں، کہ یہ قائم بالغیر ہوتی ہیں، یہ اعراض کے قبیل سے ہیں۔ اور اعراض کیا ہوتے ہیں؟ وَهِيَ غَيْرُ بَاقِيَةٍ، اعراض باقی نہیں رہتے، باقی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اعراض تو آتی جاتی رہتی ہیں، اور اعراض غیر کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، قائم بالغیر ہوتی ہیں، قائم بالذات نہیں ہوتی۔ اب حرکت اور سکون کو اعراض کے قبیل سے حضرت نے بیان فرمایا اور بتا دیا کہ حرکت اور سکون کا حدوث اس لیے ہے کہ یہ اعراض ہیں، اور اعراض کے حدوث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ وَلِأَنَّ مَاهِيَّةَ الْحَرَكَةِ، مزید حضرت حرکت کی تفصیل اور ماہیت اور حقیقت کو بیان فرماتے ہیں کہ حرکت کی ماہیت یہ ہے لما فیہا، چونکہ اس میں ہوتا ہے کیا؟ من الانتقال، من حال الى حال، ایک حالت سے یا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا۔ حرکت کی ماہیت کیا ہے؟ ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہو جائے، کنورٹ ہو جائے، تبدیل ہو جائے، ایک طرف سے دوسری طرف کروٹ لے لینا، پلٹ جانا، منتقل ہو جانا۔ اور یہ من الانتقال من حال الى حال، یہ انتقال کرنا، یہ منتقل ہونا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، یہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ تقتضی المسبوقیت بالغیر، یہ چیز یعنی یہ انتقال، یہ حالت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ المسبوقیت بالغیر، کہ یہ غیر سے مسبوق ہو، یعنی اس پر غیر سبقت لے گیا ہو۔ پہلے ایک حالت آئی، پھر دوسری حالت آ گئی، پہلے عدم آیا پھر وجود آ گیا، تو مسبوقیہ بالغیر کا تقاضا حرکت کی ماہیت کر رہی ہے، یعنی تقتضی ماہیت الحرکت المسبوقیت بالغیر، کہ حرکت مسبوق بالغیر ہو، حرکت سے پہلے کوئی اور چیز سبقت لے گئی ہو۔ والازلیت تنافیہا، اور آپ حرکت کو ازلی چیز نہیں قرار دے سکتے۔ والازلیت تنافیہا، کیوں؟ اس لیے کہ حرکت کی ماہیت وہ مسبوقیت بالغیر کا تقاضا کر رہی ہے، اور ازلیت جو ہوتی ہے یعنی ہمیشہ رہنے والی چیز، تنافیہا، یہ اس مسبوقیہ بالغیر کے منافی ہوتی ہے۔ ماہیت الازلیہ تنافی المسبوقیت بالغیر، وماہیت الحرکہ تقتضی المسبوقیت بالغیر۔ تو ازلیت ماہیت حرکت اور مسبوقیہ بالغیر کے منافی ہے، چونکہ الازلیہ پر سبقت بالغیر نہیں آتا۔ وَلِأَنَّ كُلَّ حَرَكَةٍ، اور اس لیے بھی یعنی حرکت کی ماہیت کی مزید تشریح، اس لیے بھی کہ ہر حرکت فَهِيَ عَلَى التَّقَضِّي، بعض نسخوں میں عبارت ہے باب التفاعل سے، التقضی من باب التفاعل، ہر حرکت اس کی بنا کس چیز پر ہے؟ گزر جانے پر۔ وعدم الاستقرار، اور قرار نہ پکڑنے پر، حرکت رہتی نہیں ہے، حرکت مستقر نہیں ہوتی کسی جگہ پر، ٹھہرتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہتی، وہ تو آ کر چلی جاتی ہے۔ تو حرکت وہ ہے گزرنے پر اور مستقر نہ ہونے پر،
وَكُلُّ سُكُونٍ فَهُوَ جَائِزُ الزَّوَالِ، اور ہر سکون اس پر زوال کا آنا جائز ہے، اس لیے کہ سکون وہ جائز ہے کہ اس پر زوال آ جائے، یعنی وہ گزر جائے۔ لِأَنَّ كُلَّ جِسْمٍ، اس لیے کہ ہر جسم فَهُوَ قَابِلٌ لِلْحَرَكَةِ بِالضَّرُورَةِ، ہر جسم لازمی طور پر حرکت کو قبول کرتا ہے، ضرورت کے طور پہ وہ حرکت کو قبول کرتا ہے۔ لأن كل جسم فهو قابل للحركة بالضرورة أي يقينا وقطعا وضرورة وبداهة، تو یہ بات تو بدیہی ہے، ضروری ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہر جسم حرکت کو یقینی طور پر قبول کر لیتا ہے۔ تو جب جسم حرکت کو قبول کرتا ہے تو سکون کیا ہوا؟ جائز الزوال، چونکہ جب وہ ساکن تھا تو زوال کیا ہو گیا؟ چلا گیا، تو اس پر زوال کا آنا یہ ممکنات میں سے ہے، جواز میں سے ہے، جائز ہے۔ وقد عرفت، اور آپ یہ بات جان چکے ہیں، ان ما يجوز عدمه يمتنع قدمه، جس چیز پر عدم کا طاری ہونا جائز ہو اس کا قدیم ہونا ممتنع ہوتا ہے۔ اور یہ قضیہ، یہ دعویٰ متکلمین حضرات اور فلاسفہ دونوں کے ہاں متفق علیہ ہے کہ ما جاز عدمه امتنع قدمه، جس چیز پر عدم کا جواز ممکن ہو، عدم جائز ہو، عدم طاری ہو سکتا ہو، اس کا قدیم ہونا محال ہے، ناجائز ہے، ناممکن ہے، مستحیل ہے اور ممتنع ہے۔ بارکیف حضرت نے یہاں پر حرکت اور حرکت کی ماہیت کو بیان فرما دیا، جہاں پر حرکت کی ماہیت کو بیان فرمایا وہیں پر سکون کو جائز الزوال بھی حضرت نے ثابت فرمانے کی کوشش کی۔ اب اس پہ ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ حضرت آپ نے کہا کہ جائز الزوال، سکون جو ہے وہ اس کا زوال جائز ہے، جائز ہونا یہ واقع ہونے کو مستلزم نہیں ہے، یعنی یہ بات ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کا ہونا جائز ہو وہ واقع بھی ہو اور بالفعل وہ زائل بھی ہو جائے، یہ چیز لازمی تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ جائز الزوال وہ واقع بھی حقیقتاً ہو۔ اس اعتراض کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جائز الزوال یہ بتا رہا ہے کہ اس چیز پر عدم طاری ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جائز الزوال وہ مستلزم نہیں ہے اس کے وقوع کو کہ زوال واقع بھی ہو جائے، جواز الزوال لا يستلزم وقوع الزوال، ٹھیک ہے یہ بات ہم مان لیتے ہیں، لیکن جواز الزوال يستلزم ماذا؟ یہ مستلزم ہے اس بات کو کہ اس پر عدم طاری ہو سکتا ہے، يستلزم عدمه ويستلزم امتناع قدمه، اور اس کے قدیم ہونے کے ممتنع ہونے پر مستلزم ہے۔ بہرکیف سکون کا زوال یہ جائز ہے، اور اجسام، اس کی دلیل کیا ہے کہ اجسام حرکت کو قبول کرتے ہیں، جب جسم متحرک ہو جائے گا تو حرکت خود بخود، سکون خود بخود زائل ہو جائے گا۔ یہاں تک تو حضرت نے مقدمہ صغریٰ کو دلیل سے ثابت فرمایا اور حرکت اور سکون کی ماہیت کو بیان فرمایا۔ مقدمہ ثانیہ جو کہ مقدمہ کبریٰ ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ، دوسرا مقدمہ فَلِأَنَّ مَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو حوادث سے خالی نہیں ہوتی، فَلِأَنَّ مَا لَا يَخْلُو، ہر وہ چیز، كُلُّ مَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ، ہر وہ چیز جو حوادث سے خالی نہیں ہوتی وہ حادث ہے، یعنی محل حوادث حادث ہے، یہ قضیہ اور یہ دعویٰ ہے۔ کیوں؟ لو ثبت، دلیل لو ثبت فی الازل، اس لیے کہ اگر اس کو آپ حادث نہیں مانیں گے تو یہ قدیم ہوگی، اور جب قدیم ہوگی تو یہ ازل میں آ جائے گی، تو لو ثبت فی الازل، اگر یہ ازل میں ثابت ہو جائے، لزم ثبوت الحادث فی الازل، تو حادث کا ازل میں ثابت ہونا لازم آ جائے گا، اور وہو محال، اور یہ چیز محال ہے۔ لو ثبت ما لا يخلو عن الحوادث، ما لا يخلو سے مراد کیا ہے؟ محل ہے، ما لا يخلو عن الحوادث سے مراد محل حوادث ہے۔ تو اگر محل حوادث کو آپ حادث سے نہیں مانتے تو کیا آئے گا؟ لو ثبت، اگر آپ بالفرض اس محل حوادث کو آپ ازل میں ثابت مان لیں کہ یہ قدیم، قدم یعنی قدیم، پہلے اس پر کبھی عدم طاری نہیں ہوا، یہ قدیم ہے اور ازل میں ثابت ہے، تو ایک حادث چیز کا ازل میں ثابت ہونا لازم آ گیا، اور یہ محال ہے، چونکہ حادث اور محال کے درمیان منافات ہے، تعارض ہے۔ جو چیز حادث ہوتی ہے وہ ازلی نہیں ہوتی، اور جو ازلی ہوتی ہے وہ حادث نہیں ہوتی۔
تو جس طریقے سے حدوث کا ازل سے ٹکراؤ ہے اور حدوث کا ازل میں ثابت ہونا محال ہے، اسی طریقے سے محل حوادث کا حادث نہ ہونا یہ بھی محال ہے۔ تو محل جو چیز حوادث سے خالی نہیں ہوگی وہ محل حوادث ہوگی، اور جو محل حوادث ہوگی وہ حادث ہوگی۔ جو محل حوادث ہوگی وہ حادث ہوگی، کیا مطلب؟ اعیان اعراض کے لیے محل ہیں، اعراض حادث ہیں، اعیان محل حوادث ہیں، لہذا اعیان بھی حادث قرار پائیں گے۔ اعیان کو اگر آپ قدیم کہیں گے تو یہ باطل کو مستلزم ہے، یہ خلاف عقل ہے۔ تو دوسرے مقدمے کو حضرت نے یہاں پہ ثابت فرمایا، مزید فرماتے ہیں وہا ہنا ابحاث، یہاں پر کچھ ابحاث ہیں۔ بحث کا معنی ہے تلاش کرنا، بحث کا معنی یہ ابحاث جمع بحث، اور بحث مختلف معانی میں مترادفات کے ساتھ آتا ہے۔ اس کا معنی تو ویسے یہ ہے کہ مٹی کے نیچے یا کسی اور جگہ کسی شے کو طلب کرنا، یہ ہے معنی بحث۔ بحث کا ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی آتا ہے بحث کا مترادف تفتیش۔ تفتیش کہتے ہیں تلاشی لینے کو بھی، اردو میں آپ تفتیش کو تلاشی لینا کہتے ہیں، باب تفعیل سے ہیں تفتیش۔ اب تفتیش کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تفتیش بحث کے اندر کسی شے کو طلب کرنا، یہ ہے تفتیش۔ ہم بحث تو کر رہے ہیں، بحث کا معنی مٹی کے نیچے کسی اور جگہ کسی شے کو طلب کرنا، اور تفتیش یہ ہے کہ بحث کے اندر کسی شے کو طلب کرنا۔ جبکہ اس کے ایک اور مترادف لفظ آتا ہے محاولہ۔ محاولہ کہتے ہیں ہیلے کے ساتھ کسی شے کو طلب کرنا، اور علاج معالجے کے ساتھ کسی شے کو طلب کرنے میں اس کو آپ مزاولہ کہتے ہیں۔ تو وہاں ہونا ابحاث، یہاں پر علامہ تفزانی رحمۃ اللہ علیہ 4 ابحاث قائم فرمائیں گے۔ پہلی بحث تو یہ ہے انه لا دلیل علی انحصار الاعیان۔ حضرت یعنی اعتراض یہ ہے کہ حضرت آپ نے اعیان کو جواہر اور اجسام میں منحصر مانا ہے۔ آپ نے کہا تھا عین یا مرکب ہوگا یا جزء لا یتجزا ہوگا، جزء لا یتجزا ہوگا تو وہ جوہر فرد بن گیا، اور اگر مرکب ہوگا تو وہ جسم بن گیا۔ تو آپ نے اعیان کے انحصار اجسام اور جواہر میں مانا، اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اعتراض یہ ہے وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ وُجُودُ مُمْكِنٍ، اور ممکن کا وجود، ایسے ممکن کا وجود ممتنع ہے یقوم بذاتہ، جو بذاتہ قائم ہو، قائم بذات ہو، ولا يكون متحيزا اصلا، اور بالکل متحیز نہ ہو، كالعقول والنفوس المجردہ، جیسے کہ عقول ہیں اور نفوس مجردہ یعنی جو مادے سے خالی نفوس ہیں، التي تقول بها الفلاسفہ، جن کو فلاسفہ ثابت کرتے ہیں، یعنی جس قول کو فلاسفہ اختیار کرتے ہیں۔ اصل میں اس اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ آپ نے اعیان کو جواہر اور اجسام میں لازم مانا ہے، جبکہ عقول اور نفوس مجردہ یہ ممکنات میں سے ہیں۔ فلاسفہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ ممکنات میں سے ہیں، لیکن ممکن ہونے کے باوجود عقول اور نفوس مجردہ اور ملائکہ، یعنی ملائکہ کو وہ عقل ہی کہتے ہیں، اور نفس وہ روح کو بھی کہتے ہیں، اور انسانی عقل کو بھی کہتے ہیں۔ کیف وہ کہتے ہیں کہ عقول، ملائکہ اور نفوس مجردہ یہ ممکنات میں سے ہیں اور قائم بالذات بھی ہیں، لیکن یہ متحیز نہیں ہیں کسی مکان میں۔ فلاسفہ قائم بالذات کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں، جیسے ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا تھا کہ متکلمین اور فلاسفہ کے ہاں قائم بالذات اور قائم بالغیر یعنی عین اور جوہر کی، عین اور عارض کی تعریف میں فرق ہے۔ تو فلاسفہ قائم بالذات کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ محل کی محتاج نہ ہو، وہ کسی محل کی، کسی جگہ کی اس چیز میں احتیاج نہ ہو، ضرورت نہ ہو۔ تو فلاسفہ کے ہاں عقول اور نفوس مجردہ یہ متحیز نہیں ہے کسی جگہ میں، اور عدم احتیاج الی المکان ہوتے ہوئے بھی یہ ممکنات میں سے ہیں، یعنی قائم بالذات ہیں۔ تو فلاسفہ کہتے ہیں یا تو آپ پہلے عقول اور نفوس مجردہ وغیرہ کا ابطال کرتے اور پھر اعیان کو جواہر اور اجسام میں منحصر کرتے تو بات درست تھی، لیکن آپ نے اعیان کو جواہر اور اجسام میں منحصر مان لیا اور آپ نے عقول اور نفوس مجردہ کا تو ابطال کیا ہی نہیں ہے۔ جب پھر اگر آپ ابطال نہیں کرتے تو پھر عین کی دو قسموں میں، عین کا دو قسموں میں منحصر ہونا درست لازم نہیں آتا، اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ علامہ اس کا جواب دیتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں والجواب، اس کا جواب یہ ہے ان المدعا، ہمارا دعویٰ یہ تھا
حدوث ما ثبت وجوده بالدلیل من الممکنات، ممکنات میں سے دلیل کے ساتھ جن کا وجود ثابت ہے ان کو حادث ثابت کرنا، یہ ہمارا دعویٰ تھا، ہمارا دعویٰ، یہ ہمارا مدعا تھا۔ حدوث کا قول اختیار کرنا، ما ثبت ان چیزوں میں سے جن کا ما ثبت وجودہ، جن کا وجود ثابت ہو، بالدلیل دلیل سے، من الممکنات ممکنات میں سے دلائل سے جن کا وجود ثابت ہو، ان چیزوں کو ہم حادث ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ اور وہ چیزیں کون سی ہیں؟ جو ممکنات میں سے ہیں اور ان کا وجود دلائل سے ثابت ہے، وهو الاعیان المتحیزۃ والاعراض، اور وہ یہ دو چیزیں ہیں، اعیان متحیزہ اور اعراض۔ بس جہاں تک اعیان غیر متحیزہ جو فلاسفہ کے دلائل سے ثابت ہوتے ہیں، وہ دلائل تام نہیں ہیں، ناقص ہیں۔ جب وہ دلائل ہی دم بریدہ ہیں، لہذا فلاسفہ کا مدعا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ لأن ادلۃ وجود المجردات، اس لیے کہ مجردات کے وجود کے دلائل غیر تامۃ، وہ ناقص ہیں، مکمل نہیں ہیں، علی ما بین فی المطولات، جس کی تفصیل طویل کتابوں میں مطولات میں بیان کی گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فلاسفہ جن دلائل سے یہ ممکنات غیر متحیزہ کو ثابت کرتے ہیں، یعنی عقول اور نفوس مجردہ، وہ دلائل کامل نہیں ہیں، متکلمین حضرات کے ہاں مقبول نہیں ہیں، لہذا ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا اور متکلمین ان کے دلائل کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو جو چیزیں ممکنات میں سے دلائل کے ساتھ جن کے وجود کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے، وہ دو ہی چیزیں ہیں، اعیان متحیزہ اور اعراض، اور ان کو حادث ثابت کرنا، یہی ہمارا مدعا تھا اور ہمارا مدعا ثابت ہو گیا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ایک بحث پڑھی، ایک یعنی اعتراض کا جواب، اور مقدمہ صغریٰ اور مقدمہ صغریٰ اور کبریٰ کو ہم نے دلائل سے جانا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔